بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ نحو آرام جس بیمار کو سارے زمانے سے اٹھا لے جائے تھوڑی خاک ان کے آستانے سے زمین تھوڑی سی دے دے پہلے مدفن اپنے کوچے میں لگا دے میرے پیارے میری مٹی بھی ٹھکانے سے سرکار مفتی زمین علیہ رحمت رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ کھاتے ہیں تیرے درگاہ پیتے ہیں تیرے درگاہ پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا سنگے درے جانا پہ کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ نہ سمجھ نزدیک سر دیتا ہوں نذرانہ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں یا رسول اللہ چمک تجھ سے بات ہے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دے کر ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے عرض معروف سے قبر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجلگم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مصطفیٰ سماعت کیجئے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مشکات شریف جلد اول صفحہ 86 عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض والغن من امتی السلام حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی ہے اور صحابہ اس کو کہتے ہیں جس نے نبی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو ایمانی پہ انتقال فرمایا ہو وہ صحابہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ نبی کے چاہنے والے نبی کے دل سے ماننے والے دنیا کے کسی کونے سے درود پاک پڑھتا ہے حدیث پاک کا ٹکڑا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ مقدس فرشتے کا ڈیوٹی زمین پر لگا دیا ہے اس کا کام کیا ہے اس کا کام الگ ہے ہمارا کام الگ ہے ان کا کام الگ ہے اس کا کام کیا ہے تو نبی فرماتے ہیں جب نبی کے چاہنے والا محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے یہ فرشتہ نبی کے بارگاہ میں پہنچاتا رہتا ہے ہم درود پاک پڑھیں گے حدیث مصطفیٰ ہے تفسیر نعیمی کے اندر ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا اے میرے آقا سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ کل قیامت کے دن تین آدمی مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ تین آدمی کون ہیں جو آپ کو دیکھنے سے محروم رہے گا سرکار فرمایا اے ابو ہریرہ سنو نمبر 1 جس کے سامنے میرا نام لیا جائے لیکن وہ مجھ کو درود پاک نہ پڑھے وہ کل قیامت کے دن مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا پھر حضرت ابو ہریرہ نبی کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں کیونکہ صحابہ تو جانتے تھے کہ جو نبی اللہ کا پتہ دے سکتا ہے وہ نبی جنت کا پتہ کیوں نہیں دے سکتا ہے امام تاجدار فرماتے ہیں یا رسول اللہ یا نبی اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شہد بتا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور فرماتے یا رسول اللہ فرش والے تیری شفقت کا علو کیا جانے خسروا ٹوٹا ہے پریرا تیرا حضرت ابو ہریرہ تھا وہ دوسرا آدمی کون ہے جو آپ کو نہیں دیکھ پائے گا سرکار نے فرمایا اے ابو ہریرہ سنو دوسرا آدمی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کے نافرمانی کیا ہے وہ کل قیامت کے دن مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے اے میرے آقا وہ تیسرا آدمی کون ہے سرکار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ سن وہ تیسرا آدمی وہ ہے کہ جب میری سنت کو پائے لیکن اس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ کل قیامت کے دن اس کو نہیں دیکھ پائے گا حضرات ملت اسلامیہ درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مصطفیٰ سماعت کیجیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں الامن والاولا صفحہ نمبر 36 قال علیہ السلام ان اللہ تعالی خلق خاتم النور القلب ما بین المشرق والمغرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم. اب ترجمہ سنے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا فرمایا, عرش بنایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس عرش کے اوپر نور کی قلم سے, اس قلم کی لمبائی کیا ہے؟ حدیث پاک کا ٹکڑا ہے. طول القلم من مشرق, یعنی اس قلم کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے. تو اللہ نے اس قلم سے کیا لکھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ نے اس سے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں, میں کچھ بھی لوں گا تو نبی کے وسیلے سے ملوں گا, اور میں تم کو کچھ بھی دوں گا تو نبی کے وسیلے سے دوں گا. پھر حدیث پاک کا ٹکڑا ہے, اللہ کے نبی فرمایا کہ سنو, جتنے انبیاء کرام دنیا میں آئے ہیں ان تمام انبیاء کرام میں اب جو کوئی نبی ہے تو امت محمد مصطفیٰ کی نبی ہے, محمد مصطفیٰ ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں اگر امت مصطفیٰ کے اندر کوئی افضل والا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے. پتہ یہ چل گیا ہے تمام کائنات افضل والا ہے تو آمنہ کا لال ہے. تمام کائنات میں اگر جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے وہ حضرت امام علی بکر, حضرت امام حسین ہے. اگر تمام